السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ اسلامی مہینوں کا یہ آخری مہینہ ذی الحجۃ الحرام، اور اس کے بعد پھر پہلا مہینہ محرم الحرام دو عظیم قربانیوں کو یاد دلاتا ہے، اور خاص طور پر قرآن عظیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو اور کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک اپنی پسندیدہ چیز قربان نہیں کرتے تم اس بڑی کامیابی کو نہیں حاصل کر پاؤ۔ یہاں حکم اس لیے ہے کہ انسان کے نفس کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے۔ عام طور پر ہم اپنی پسندیدہ چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دل لگائے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی مانگی گئی تو وہ جانوروں کی یا ان کے گھر بار کی یا کسی چیز کی نہیں، بلکہ آپ کے اس عزیز بیٹے کی جو 90 سال کی عمر میں پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال کی تھی جب آپ کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس کو اتنے لمبی مدت کے بعد، انتظار کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہو تو پھر وہ اپنے اس بیٹے پر کیسے جان چھڑکتا ہوگا، کتنی محبتیں اس کے ساتھ ہوں گی، باپ کی بھی اور ماں کی بھی۔ اور وہ بچہ جب جوانی کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس بیٹے کو ہماری بارگاہ میں قربان کرو، تو یہ عزیز چیز، پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا، اور وہ نبی تھے اس لیے ان کے اعتبار سے ان کو حکم ہوا۔ نبیوں کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے اور ان کا امتحان بھی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی قربانی کرو۔ وہ نبی تھے اور وہ کر گزرے، انہوں نے ذرا برابر بھی ہچکچایا نہیں، بلکہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے، میں ذبح کرتے ہوئے تم کو دیکھ رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہا ابا اس چھوٹی عمر میں مجھے کہاں مار ڈالو گے، بلکہ جواب میں یوں کہا فانظر ماذا ترى، اے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر جائیے، میں حاضر ہوں۔ فانظر ماذا ترى، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس پر عمل کیجیے۔ اور پھر یہ بھی کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور ہوا وہی کہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ میں گئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا تھا اپنے باپ سے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، کہیں مجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کے دل میں پھر سے وہ محبت نہ جاگ جائے جو بیٹے کی محبت ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ اللہ کے حکم میں کوئی خلل نہ پیدا ہو۔ اپنی عزیز چیز، پسندیدہ چیز جب آدمی قربان کر رہا ہوتا ہے تو بہت ہچکچاتا ہے، کتنے خیالات اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ نبیوں کا امتحان تھا، اور ہر سال قربانی پر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی ہمیں یہ درس دے کر کے جاتی ہے کہ اے عزیزو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ ہر ایک کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں پسندیدہ،
پتہ نہیں کس کے یہاں کون سی چیز عزیز ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں۔ دولت تقریباً سب کی پسندیدہ چیز ہے، اولاد تقریباً سب کی پسندیدہ چیز ہے، وقت یہ سب کا لازمی حصہ ہے اور اس کو کوئی جلدی قربان نہیں کرتا۔ تو محنت سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں خرچ کرو، قربان کرو، تاکہ تم اس کامیابی کو پہنچو۔ پھر بھی آپ اندازہ کرو دیتا کون ہے ہمیں رزق؟ کون دیتا ہے مال؟ سب کچھ اللہ رب العزت۔ اگر وہ حکم کرے کہ میں نے تمہیں 100 دیے ہیں، اس میں سے 50 میری راہ میں قربان کر دو، 50 اپنے پاس رکھ لو، تو بھی انصاف ہے، عدل ہے۔ اللہ کریم جس کا خود کا دیا ہوا ہے وہ چاہے تو 90% اللہ تعالیٰ یوں فرما دے کہ میری راہ میں قربان کر دو، 10 تم رکھو۔ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے نہ 50 کا حکم دیا تمہیں، نہ 40 کا حکم دیا، نہ 30 کا، نہ 10 کا، بلکہ سال میں ایک مرتبہ صرف 2.5% اپنے مال سے نکالنے کا حکم دیا۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ آنا کانی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بچانے کے لیے ہیلے کرتے ہیں۔ وہ صرف 2.5% ہے، 2.5۔ اگر کسی کے پاس 100 حصے ہیں تو اس میں سے 2.5 یہ اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ قربان کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ۔ لیکن مال کی محبت کچھ لوگوں کے دلوں پر ایسی جم جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ کئی طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ جبکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ تمہاری انکم پر لیا جاتا ہے، جتنا تم کما رہے ہو اس پر ٹیکس دینا ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ انکم پہ نہیں ہے، زکوٰۃ سیونگ پہ ہے۔ جتنا تم بچا رہے ہو اس پر زکوٰۃ ہے، تم کما رہے ہو کتنا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر تم مہینے میں 1 کروڑ روپے کماتے ہو اور 1 کروڑ روپے پورے خرچہ بھی کر جاتے ہو تو سال بھر میں تم پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن ہاں اگر بچا کر کے رکھتے ہو تھوڑا حصہ تو سال بھر میں وہ بچی ہوئی حصے پر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اسی لیے اسلام میں ذخیرہ اندوزی، جمع کرنا، یہ ایک برا کام ہے۔ اسی سے دل پر میل جمع ہوتا ہے۔ جب مال زیادہ جمع ہوتا ہے تو دل کے اوپر میل زیادہ جمع ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نہیں چاہتا کہ تمہارے دلوں پر مال کی محبت کا میل جمنا شروع ہو جائے۔ اسی لیے ہر سال اتنا حصہ نکال دیا کرو۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو مال کے متعلق تھا، اور باقی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ چیزیں آئی، آپ نے تقسیم فرما دیا، کچھ ایک حصہ کچھ باقی رہ گیا تھا، گوشت تھا یا کھجوریں تھی۔ اس گوشت کا حصہ گھر میں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کتنا بچا ہے اور کتنا دے دیا گیا؟ کہا اتنا 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 سب کچھ بٹ گیا، ایک ٹکڑا کچھ باقی رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا حقیقت میں جو دیا گیا ہے وہی اصل بچا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو ہم نے رکھا ہے یہ تو خرچہ ہونے والا ہے، یہ ہمارے لیے، اور جو دیا گیا وہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس تم نے دے رکھا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بنی آدم جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اس کے صدقے کو میں خود لیتا ہوں اور اس کو بچھڑے کی طرح پال کر کے بڑا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن وہ بندہ آ کر دیکھتا ہے ایک سکہ کچھ خیرات کیا تھا اپنی زندگی میں، اور وہاں دیکھو تو پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کی ہوں گی۔ وہ پوچھتا ہے اتنی میری کہاں سے آ گئی؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تیرے اس چھوٹے سے صدقے کو میں نے پال کر کے اتنا بڑا کیا۔ تو جو تم دے رہے ہو اللہ کے ہاں وہ باقی ہے، وہ بچا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے میرے عزیزوں، جو چیزیں ہماری عزیز ہیں، جو محبوب ہیں، اس کو ہم قربان کرنا نہیں چاہتے جلدی۔ ایک دانشور نے کہا تھا پھلوں کی دکان پر ایک فقیر آیا اور پھل بہت سارے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا فقیر، اس کو آم کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے دکان والے سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔
ظاہر سی بات ہے جو چھٹے ہوئے آم تھے، جو نکالے ہوئے تھے، جن کے اندر سڑن پیدا ہو چکی تھی، وہ سائڈ کیا گیا تھا، اس میں سے نکال کر کے اس نے دے دیا فقیر کو۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، دینے کے لیے جو نکالا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ وہ لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس 10 درہم تھے۔ وہ فقیر آیا اور کہا 10 درہم ہے، اس کے مجھے آم چاہیے، یہ پیسوں کے اچھے آم تھے۔ تو 10 درہم لیا دکان والا اور اچھے سے چن کر کے 2 آم اس کو دیا جو بنتے تھے۔ وہ فقیر ہاتھ میں دونوں آم لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دکھا کر کہا، اے اللہ، دیکھ اس بندے نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا ہے۔ تیرے نام پر مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میرے پیسوں سے دیا ہے تو اچھا مال دیا۔ کیا یہ عام طور پر نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ کھانا اگر بچ جائے تو اسے تک بانٹنے میں دے دیا جائے۔ اس وقت مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں، ولیمے میں، شادی میں، منگنی کی رسم میں کھانا دیگوں بنایا جاتا اور بچ جائے تو سوچتے ہیں کسی مدرسے میں غریب طلبہ کو دے دیا جائے، یا فقیروں اور مسکینوں کو کھرچن دینے کے لیے ہم کھڑے رہتے ہیں کہ بچ گیا ہے، خراب ہو جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ غریب لوگ کھا لیں گے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب دیگ پک کر تیار ہو جائے تو اس کا اوپر والا پہلا کھانا فقراء کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے کھانے سے پہلے غربا اور مساکین کا خیال کر لیا جائے۔ اسی لیے مجھے وہ بات یاد آتی ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب آپ کے دسترخوان پر کوئی فقیر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جو کچھ ہوتا سب سے پہلے اس کو پیش کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسافر آیا بڑی دور سے، وہ حضور کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ، جو 70 صحابہ، غریب صحابہ حضور کے در پر پلتے تھے، ان کے ساتھ افطاری کر رہے تھے، اور ایک مسافر آیا، اس کو بلایا گیا، آ جاؤ دسترخوان پہ۔ 70 لوگوں کے بیچ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا بس افطاری کے لیے، اور وہ جو مسافر آیا اس کو بٹھایا گیا، بڑا بھوکا تھا، اس سے کہا گیا لو آپ تناول کرو، آپ دودھ پی لو۔ اس نے اٹھایا، کسی کا خیال ہی نہیں کیا، پورا دودھ پی گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، اللہ تیرا بھلا کرے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ہماری پسندیدہ چیز اگر کوئی اٹھا لے تو پھر ہم آگ بگولا ہو جائیں۔ خاص طور پر اگر یہ آزمانا ہو تو رمضان میں افطار کے موقع پر دیکھیں، اپنے دسترخوان پر سے ہمارے سامنے کی چیز کوئی اور اٹھانے لگ جائے تو پارا چڑھ جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، ہم نہیں دینا چاہتے، وہ سارا اپنا جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وہ امتحان ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں قربان کرو گے اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا دل چھوٹا ہے، اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے دل میں وسعت کتنی ہے، کشادگی کتنی ہے۔ آزما کر کے دیکھ لینا، افطاری کے ٹائم پہ تھوڑا سا تمہارا شربت کوئی اٹھا لے، یا کوئی فروٹ تمہارے ادھر سے ادھر کر دے دسترخوان پر۔ جھگڑے ہوتے ہیں بہت سارے، غصے میں آگ بگولا ہوتا ہے، لال پیلا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سنا دے گا۔ دن بھر کا صبر کیا ہوا آدمی وہ افطاری پر موجود چھوٹے سے ٹکڑے فروٹ کے اپنے دوسرے بھوکے بھائی کو دینا نہیں چاہتا، لیکن یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، کھا کر کے جب شکم سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے، مسجدوں میں افطار کے بعد ہم نے دیکھا ہے ڈھیروں فروٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں، اب اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں، پیٹ بھر چکا ہے، وہی فروٹ ہے، وہی شربت ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن وہ گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، کہیں تو گٹروں اور نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی کھانے والا نہ ہو تو پھر رمضان میں مانگنے والے یا فقیروں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد پھر فقیروں کو ڈھونڈنا، یہ وہ امتحان نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ صحابہ میں بھی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آتا ہے رات کے وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فرماتے ہیں، ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ اسے جنت سے کھانا کھلائے۔
صحابہ تو ظاہر سی بات ہے ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کے لیتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں گھر میں ہے کہ نہیں ہے, فوراً کہا یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے جاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور لے کر کے گھر آ گئے. پتا چلا بیوی کو نے کہا پہلے تو ہمارا خود کا ہی کھانا نہیں ہے, آپ مہمان بھی لے آئے. صحابی رسول نے اپنی بیگم سے پوچھا کتنا ہے, کہا ایک آدمی صرف کھا سکتا ہے. اور گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ شوہر, بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا. اب ایک مہمان آیا ہوا ہے. صحابی رسول نے اپنی اس فکر کا اظہار کیا بیگم سے کہ اب کیا ہوگا, ایک آدمی کھا سکتا ہے اور 4 لوگ یہاں موجود ہیں. اللہ اکبر. وہ خواتین بھی حضور کے زمانے کی کیسی تھی. انہوں نے کہا اپنے شوہر سے گھبرائیے مت, میں بچے کو تھپکیاں دے کر سلا دوں گی, آج ایسے سلا دوں گی, اور دسترخوان پر جب بیٹھے آپ کو کھانا میں پروس دوں گی, اور پھر بتی اچانک گل کر دیں گے, چراغ بند کر دیا جائے گا, آپ کھانے جیسا منہ چلاتے رہے اور اس مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں, اور کھانا پورا اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے. ایک آدمی کے کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا جا رہا ہے, خود بھی بھوکے ہیں. ایسے ہی ہوا, دسترخوان بچھایا اور صحابی رسول نے کھانے کا برتن ان کے سامنے پیش کیا اور اچانک چراغ کو بجھا دیا گیا, اندھیرا ہے. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, کہا اتفاق ہے چراغ گل ہو گیا, آپ کھا لیجئے, ہم بھی کھا رہے ہیں. اور سارا کھانا اس مہمان کے سامنے رکھا. مہمان کو یہ لگتا رہا کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں, اور پورا کھانا وہ پیٹ بھر کر کھا لیا, شکم سیر ہو گیا. اور اس کے بعد برتن اٹھا دیا گیا. وہ صحابی رسول حضرت طلحہ بھی بھوکے سوئے, ان کی بیوی بھی بھوکی سوئی, ان کا بیٹا بھی بھوکا سویا, صرف ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے. اپنی عزیز چیز, اپنی پسندیدہ چیز قربان اللہ کے نام پر. لیکن میرے عزیزوں, واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے. صبح ہوتی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں طلحہ کہاں ہے؟ حضرت طلحہ اس مہمان کے ساتھ آئے. حضور دیکھ کر مسکرانے لگے, طلحہ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف جنت میں فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی تمہاری مہمان نوازی کی تعریف فرما رہا ہے. جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتا گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ اس مہمان کو کھلایا ہے. یہ ہے جس کو ایثار کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ قربانی. پیٹ خالی ہو اور دوسرے کا خیال ہو. پیٹ بھر جانے کے بعد تو پھر وہ ویسٹیج دینے کی بات آتی ہے, اپنے گھر کا بوجھ نکالنے کی بات آتی ہے. اچھی چیز جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دے دیا جائے تو وہی قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے. پسندیدہ کا لفظ ہے, اپنی چاہی ہوئی چیز کا ہے. اسی لیے عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہم نے دیکھا ہے, ان صحابہ اکرام نے کبھی ان چیزوں کو ایسا پسند نہیں کیا, ایسا پیار نہیں کیا دنیا کو گلے لگا کر. اس کے باوجود بھی اس کو قربان کرتے رہے, قربان کرتے رہے. جو چیز دنیا میں تمہیں غافل کرتی ہے وہ یہی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کرنا چاہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ کون ہے جو تجھے تیرے رب سے دور کیا ہے؟ یہ تمہاری دکانیں, یہ تمہاری جائیداد کا حساب کتاب, یہ تمہاری اولاد کی محبت, تمہاری بیویوں کی محبت, یہ وہ ساری دنیا ہے جو تجھے اللہ کی عبادت سے دور کیے جا رہی ہے. کیوں وقت پر تمہاری نماز ہوتی نہیں؟ ریزن خود تلاش کر لینا آپ جا کر کے. ظہر میں کہاں تھا, کون سی چیز نے مجھے نماز سے روکا تھا؟ عصر میں کہاں تھا, کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے دور کر دیا؟ ریزن آپ خود ڈھونڈو, روزانہ آپ خود ڈھونڈو. مغرب میں کیوں سر نہیں جھکا پایا میرے رب کی بارگاہ میں؟ کون سی چیز مجھے روکی تھی؟ کیا میں دکان پر بیٹھا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جو دھوکہ ہے جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے. یا تم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں بیزی ہو گئے تھے تو یہ دوست شیطان ہیں جنہوں نے تجھے اللہ سے دور کیا تھا. یا کوئی اور چیز تھی, موبائل میں بیٹھا تھا, گیم کھیل رہا تھا, یہ وہ دنیا ہے جو تجھے اللہ سے دھوکہ دی ہوئی. ٹی وی میں بیٹھا تھا, میچ میں بیٹھا تھا,
کھیل کود میں تھا. یہ ساری چیزوں کا ریزن آپ خود ڈھونڈو. یہ عبادتوں سے کون ہے جو مجھے دور کیا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے کون سی چیزیں روک رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ قسم رب ذوالجلال کی. آج کسی نے تمہارے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ اگر سجدہ کرو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے, مار دیے جاؤ گے؟ کسی نے تم کو نیزہ دکھا کر کہا کہ مسجد جاؤ گے تو گھونپ دیا جائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے. تمہارا نفس ہے جو تمہیں دور کیا ہوا ہے. تمہاری اپنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم دل سے لگائے ہوئے ہو. اللہ کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو اہمیت تمہیں دینا چاہیے وہ دوسروں کو اہمیت دینے لگ گئے. اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا. وہ اپنے مرید کی دکان میں گئے. بہت بزی شیڈول تھا اس مرید کا. دکان میں اتنے گاہک ہوتے تھے, بھیڑ ہمیشہ, وقت ہی نہیں ملتا تھا بیچارے. لیکن پیر صاحب آئے ہیں دکان میں تو عزت و احترام ہونی چاہیے. اپنے مرشد کو اس نے بلایا اور کرسی پر بٹھایا. بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے, بیٹھے رہے. وہ بھی خوش باش تھا, پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت, اور اس کو وقت ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگنے لگے. یہ سونگا وہ سونگا. اس مرید نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانا تو نہیں کرتا, کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا. اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بیزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا, یہی تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا. اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال لیتا ہوں, طہارت کے لیے جا سکتا ہوں, استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا. زوردار تماچا انہوں نے لگایا. اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے, اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. تو نے کس چیز پر اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت. حقیقت ہے میرے عزیزوں, ہم اگر ریزن ڈھونڈیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ کریم کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ یہ حدیث سنا کر میں بس ختم کرتا ہوں. اللہ کریم خود فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے, زبان رسول اللہ کی. اللہ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی, بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. تم اللہ کریم کے لیے کیا مقام رکھتے ہو اپنے دل میں؟ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو کس طرح؟ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم نے سنا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے جاتی تو دلہن کی طرح سج کے جاتی تھی, پورے تیار ہو کر. پوچھا ان سے کسی نے تو وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اس بادشاہ کو نہ دکھاؤں تو پھر کس کو دکھاؤں؟ اس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہی. دنیا والے سیٹھوں کے سامنے جانے کے لیے سجتے سورتے ہیں, میں خلاق العالمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے سجتے. اور ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مسجد میں آنے کا انداز کس کا کیسا ہے. تم بادشاہ دو جہاں کے دربار میں آ رہے ہو تو کس انداز سے آنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھو. اللہ کریم کے لیے تمہارے دل میں کیا مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں آج بھی اپنے پیٹ کی غلاظت نکالنی ہو کہیں راستے پر تو شوچالیہ ڈھونڈتے ہیں اور پیسے دے کر کے جاتے ہیں. مسجد کی کیا کیا چیزیں مفت میں استعمال کرتے ہیں. کبھی اس کا خیال آتا ہے کہ ہم یہاں کی اے سی, یہاں کے پنکھے, یہاں کے قالین, یہاں کا پانی سب کچھ استعمال کرتے ہیں, لیکن مسجد میں جو ڈبہ گھومتا رہتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صدر سیکریٹری کے لیے گھومتا ہے, یہ کمیٹی کے لیے جاتا ہو. آپ اس وہم و گمان سے نکل جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ بھی جو دیا جاتا ہے وہ شمار ہوتا ہے دنیا بھر کے تمام دولتوں سے زیادہ عزیز اللہ کی بارگاہ میں وہ پیسہ ہے جو یہاں صفوں میں آپ نے اللہ کے نام پر دیا ہوا. اپنی عادت رکھو کہ مسجد کے لیے ہمارے دل میں کیا احترام ہے. دوسری دنیاوی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ دیتے ہیں, وہاں چھوٹی موٹی چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے ہم بے پناہ پیسے خرچہ کرتے ہیں. پان میں, بیڑی میں, سگریٹ میں, تھوکنے میں کتنے پیسے برباد کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب بات آتی ہے تو کیوں دل پر یہ بوجھ ہوتا ہے؟ یہ علامت ہے
یہ دل جب کالا ہو جائے اور رب تعالی سے بندہ دور ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دینے سے وہ کترانے لگتا ہے. اپنے دل کا علاج کرو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا مجھ پر میرے نفس کو غالب ہونے سے بچا لے اور میرے دل کو پاک کر کے تیری دربار میں ہمیشہ جھکنے والا دل بنا دے. یہ دعا کرو کہ رب تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے اور خالص اس کی رضا کے لیے ہمیں ہماری عزیز چیزوں کو قربان کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع عطا فرمائے. اور خاص طور پر یہ دعا کہ رب العالمین جب آخری وقت آئے تو تیرے حبیب پاک کی عزت کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما اور اس راستے میں ہمیں شہادت عظمی نصیب فرما, تیرے نبی کے قدموں میں دفن نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.